پہلی بات، آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ، کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں. پہلی بات، قصائی کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے، قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا، اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے؟ قصائیوں کی طرف. اب قصائی کی ویلیو ہے. تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے، ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے، پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا، منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا، منہ میں ہوتا ہے پان، منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا، تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، قصائی سے بولیں جانور گرا دو، اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں، منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں، حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا، اس کا رخ کہاں کر دیا؟ قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں، جو ذبح کرنے والا ہے نا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو؟ جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو؟ شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی؟ قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا، آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ، خود بھی ٹینشن سے بچو. کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے، قابو میں نہیں آ رہا، اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لیٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو، تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے؟ قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے. مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے، اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی، سنت ہے نا. یہ کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے، بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے، میں بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، حرام ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. قصائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے، کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا، یہاں سے کاٹ دیا، اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی، جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا، بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا، یہ جو خوراک کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا. 2 نالیاں، بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھورا مارتے ہیں اندر. اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں، وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے. خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھورا، اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، تڑپو، اور باڈی تڑپ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا؟ بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو
تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم, باڈی تڑپنا ختم اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا, عام دنوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اکنامیکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے, پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے, بلڈ رہ جاتا ہے, صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے, چھرا مار دیتے ہیں اندر, جانور ٹھنڈا ہو گیا, گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے, وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں, بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے, یہ اکنامیکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں, اندر چاقو مار دیتے ہیں, چورا گھونپ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قصائی کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنائے کہ ابے 4 رگے کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا, 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے, جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو, اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو, ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو دیر ہو جائے گی مجھے, تو آپ اس کو بیان سنائیں سمجھائیں, قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا, 4 رگے کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں آپ. معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیشگی معذرت, وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا, وہ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں, اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا, اندر تک کاٹتا رہے گا, اس کو بولے 4 رگے کٹ گئی بس, سمجھ رہے ہو, اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا, گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے, کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے, ناپاک چیز ہے, تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے, پاک ہو جائے, تو پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ کام جب آپ نے کر لیا, اس کے بعد قصائی کو بولیں بھائی تو اب چھری سے جو بھی کرنا ہے کر, وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے, لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلدی سے ہم کلیجی کھا لیں, تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کلیجی, وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ولی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, وہ آپ نے 7 حصے کیے اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے, کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے, اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا, بوٹیاں ملا دی کچھ, اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی, کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا, تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح دفعہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک اہم بات, قصائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے. قصائی کی آپ نے اجرت طے کی, بھائی یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کہ تم نے کرنا ہے, تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا, تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا اجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو, پیسے بچا رہے ہو نا ایک طرح کا. آپ کہ ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیے, تو پیسے پورے دیے لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھائی آپ کو صرف پیسے ملیں گے, باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پک کے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا, کوئی ہم منع تھوڑی کریں گے. الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھتے ہو, اس کو مایوس کر دیں, آپ کے پیسے ملیں گے. اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دے دیں, پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ عرف بن چکا ہے, قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے کے جاتے ہیں, پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, بقرعید کے بعد دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے پھر وہ, سمجھ رہے ہو. کھال کے بارے میں کیا حکم ہے, کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں, کسی کو بھی دے دیں شرکا میں سے, اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں, جائے نماز بنا لیں, بڑی بہترین چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈائریکٹ کھال صدقہ کر دیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کر دیں. اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے, وہ مسلح بنایا جا سکتا ہے, اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے. تو اچھا, ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھائی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے, شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت ہے, اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو, تو یہ عبادت کا وقت ہے.
اس میں جس قسم کا ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلا گلا کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر کا. دعا پڑھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلا گلا, باجے, پوں پوں, اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں, غربت کی وجہ سے فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں, اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے. اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا, میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائیں, میں دے دوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام کیا.
ایسے موقع پہ کہنا بس شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ. کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت, یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن. مجھے اتنا غصہ آیا, یار آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ. میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار ہم, یہ پاگل تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں کہ مرغی چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا. سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے, بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو. اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتے, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. تو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے. ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا, جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں, بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو, کھایا کرو, بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو, بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے کھائے جا رہے ہیں, بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے. ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو گائے مت کھا, ٹھیک ہے نا, تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ تو کھلا رہا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کھانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے, ہم کھا لیتے ہیں, تو ہم تو کھائیں گے بھائی. تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو, رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے, آپ نے 100 اونٹ, 60 اپنے ہاتھوں سے کیے, باقی حضرت علی سے کروائے, نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے, کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا, کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں, بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں, شدید تھکاوٹ میں, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا کہ یہ دن کون سا ہے بھائی, یہ تو قربانی کا دن ہے, یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے, پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی, اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا, وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں, آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے, تو آپ لوگ کی سمجھ میں باتیں بالکل, ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر, کھیرے, ککڑیاں, پیزے, برگر کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے, ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں, ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے, دیکھنا. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو, اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے, اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے. گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں میں, غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے, لیکن پہلے کیا ہے, کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے, اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے, اس کو کھانا چاہیے.
سمجھتے ہو؟ تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں, کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں کر دینا, بس وہیں کر دینا, بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو, ٹھیک ہے نا, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ نماز بھی نہیں پڑھتے آپ, نہاتے دھوتے بھی نہیں, تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی, نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا, تو کھا لو اللہ کے مشورے پہ کھا لو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے. اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں, جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں, کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے, آدھی ایک کی ہو گئی آدھی ایک کی, تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے, 1/3 ایک کی 1/3 ایک کی 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا, بیچ والا, پوری گائے میں 1/3. 4 آدمی گائے لے کر آئے, یہ ایک آدمی لے کر آیا, 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے, ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے, 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا, ایک 3 حصے لے گا. یہ ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے, 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 6 برابر حصے کر لیے جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو. گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں, گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے, وہ تول کے کرنا ضروری ہے, اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے, چاہے سارے راضی بھی ہوں, کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی, کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, خرید و فروخت کا, کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا, اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے, ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا, سود ہے. اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی. یہ سودی احکام ہے, سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا, سمجھا دوں گا بیٹھ کے. ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی, ذبح ہوگی, 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو, 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی, سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں, 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا, تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو. مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے, جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا, لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ, تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ. خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں اس وقت. ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو وہ حنفی ہیں نا, جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں, جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی, ویڈیو بنا رہا ہے, فلانا ڈمکانا. تو ان کا خیال یہ, جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ظرف بڑا رکھتے ہیں حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے, تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور قول کے خلاف نہیں, یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں, تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ عجیب بات ہے, اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے, اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے, جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں. خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں, رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کماری لڑکیوں کی, لڑکوں کی جنازوں میں, تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے. جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے, ایک شاعر اسلام میں سے ہے جمعہ,
اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں اس بہانے، 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور، جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. یہ اشکال بنتا ہے. تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں. دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا، بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے، لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ دین سے ہی گئی، الحاد، کفر، خدا کا انکار. مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا، چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں، 99% بیعت ہوتی ہیں. کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں، کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا. باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے. تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا. ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے. خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے، ایمان سے گئیں وہ، کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں دفتروں میں، ہر طرف. اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے، میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سن لیتی ہیں، اپنے گھروں میں سن لیتی ہیں، بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں، لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی؟ کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا، وہ اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی سلطنتیں تھیں، وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں. اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. اب کیا ہے؟ عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں، پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا، میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا. 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں. تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح، اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے، بہت ساری خواتین آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے. میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے، یہ ساری عورتیں حیدری کے مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت. تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی، یہ بازاروں میں جائیں گی. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو، نہیں ملتا نا. لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، ان کی زوجہ عالمہ تھیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھیں؟ بہت بڑی عالمہ تھیں. وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں. گھروں میں عالمہ بنی ہیں، مدرسے نہیں تھے باقاعدہ. وجہ کیا تھی بھائی؟ جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں، اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی، وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی. اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے. رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے، اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا، اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے، تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں، تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے، پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں، مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا. حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے، جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا. تو اب جب یہ ہوگا نا، خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے، کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں، تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو، کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں. نمبر 2، اب آنے میں فتنے کم ہیں، نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں. اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا، وہ بھی اب کم ہیں. کیوں؟ اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی، ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی. تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے، بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ کیا تھا؟ مسجد. جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں.
اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے, ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے تو پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم, دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو. آپ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ, تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں, احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں, عرب میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں, مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں, ایران میں بھی بہت ہیں, افغانستان میں بھی بہت ہیں, اور آذربائیجان میں, ازبکستان میں, شام میں, مصر میں, ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں, علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے. میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے. جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک, تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو؟ حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے, وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا. حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟ سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ, خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے سلفتاوا میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی لوگوں کی, اور منہ پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا. تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع توشیح سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا ہے. حضرت مفتی دریم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز, تو ان کی رائے تھی, انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے. تو آپ تو علماء ہو, مفتیان کرام ہو, ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. تو اگر ان سے خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں, کرکٹ میں بھی ہوں گے, فٹ بال میں. حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات, تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا. ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے, مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے, اس رسالے کا نام ہے شیطانی, بولو نا, گولا. فٹ بال کو
پھر مفتی ربیع الرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا, فٹ بال میں ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی, وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے واللہ عالم. ایک اور ایسا واقعہ دیکھا وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا, یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے, لیکن کسی نے لکھ دیا نا, حضرت نے لکھ دیا, اخلاص سے لکھا, لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے. تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے, جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے, اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا. یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے, ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن کہنے لگے, کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے, میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا, اس طرح کی کوئی بات کی. تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں. تھوڑا حضرت نے, بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ, غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے. تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے, تو وہ جو حضرت کے مرید تھے, بڑے زبردست عالم بھی تھے, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو. میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا, عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بھائی انسان ہے, غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے. اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہو, تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے, لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے, ان کے سامنے اف مت کرو یہ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں, کیا انداز تھا ان کا. تو بعض دفعہ انسان, ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات کو, پیر و مرشد کی بات کو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے, ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا, فاسق بھی ہو تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی. شریعت میں اجتماعیت ہے, اجتماعیت, اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے, اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہر شخص اپنی رائے, اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. ہر شخص کی نظر میں کسی کو ایسا امام پسند نہیں, کسی کو ویسا امام پسند نہیں. اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت؟ کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی, کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا. اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی, اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا. مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا, آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے, امام میں یہ. بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے, امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور آج کل خانقاہوں میں جو پیر و مرشد لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ جوڑ نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ توڑ سکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہو جائے نا, سب سے پہلے اپنی مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہاں پیر کو دیکھتا ہے, وہ تقوی کا جو ان کا معیار ہے وہ تو نظر خرامہ خرامہ چل رہے ہیں, اور ایسے وہ امام کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں کیڑے نکالتا ہے؟ امام ایسا. ابے بھائی تم اپنے امام سے محبت کرو, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے, پیر سے بیعت ہوئے, ابا سائڈ پہ ہو گئے, پیر ابا بن گیا اور ابا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے گھر میں. ایک مرید نے مجھے کہا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹنڈ کرواؤ. وہ مرید بڑا مالدار تھا, کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. میرے والدین کیا کہتے ہیں؟ مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے, غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو, ان کو پرسنالٹی کی ظاہر ہے, بیچاروں کے پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے, وہ بیچارے جگی میں. لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے
بول لو یار بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے, بعد میں شہید ہو گئے, ظالموں نے شہید کر دیا ان کو, اللہ ان کی شہادت قبول کرے. بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا, ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری, اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا کیا, یہ زنانہ پن ہے یار, ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا. بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا, یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں گا, ہر وقت یہ فکر, کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار. اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے, توبہ کر کے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی. تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے, ان کو چھوڑ دو, یہ اتنا بھی ہے تو ان داڑھی رکھ لی, بس یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بڑھتا ہے. اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو, ٹینڈ. اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹینڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹنڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا. اب ماں کو بھی برا لگا, نہیں ٹنڈ کراؤ. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹنڈ کراؤ, ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹنڈ کرا لی انہوں نے, دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹنڈ کراؤ ماں, اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا جھگڑا. میں نے کہا یار, میں نے کہا خدا کے بندے, جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, جس ماں نے دودھ پلایا, وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے. میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے, محنت ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے, اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے. ایمان کہاں سے ملا ہے, پیر صاحب سے ملا ہے, ماں باپ سے ملا ہے. ماں باپ کے گھر, مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو, بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے. بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا, بچپن میں مسجد کا تعارف, اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا. ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں. ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ, اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے, لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے, کہاں فون کریں گے, ابا اماں کو, بھائی بہنوں کو فون کریں گے. اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ, علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ. جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا آغا خان میں پیسے, یہ دے دنا دن پیسے, تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دیکھ کے بولیں گے بھائی اپنے اب کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, کوئی باپ نہیں ہے تمہارا. اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا, خرچہ آپ کریں گے, بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے, تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے. آئیے سمجھ میں. تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا, اتنا مسئلہ ہوا. پھر شادی پیر صاحب سے پوچھ کے ہو رہی ہے, بیوی نے, تمہاری بیوی نے پیر صاحب کے ساتھ رہنا ہے, تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ رہنا ہے اس نے. یہ مریدوں میں چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. ابا پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا بھائی, پیر صاحب ہی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. پیر صاحب نے کہا یہاں شادی کرو, وہاں شادی ہو گئی. پیر صاحب نے کہا طلاق دے دو, طلاق دے دو. پیر صاحب نے کہا طلاق نہیں دو تو نہیں دو. ابا کہے گا پھر اسی کو آئی ڈی کارڈ میں اسی کو لکھوا لے اپنا باپ. یہ زیادتی ہے شریعت پہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر. وہ ایسی چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے. ان کے الفاظ ہیں, لو بھائی پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور کے گئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور. آپ اپنے ابا اماں کے سب سے پہلے ہو, باقی سب بعد میں ہیں. ہاں جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے, شریعت سے تعلق ہے, اصلاح سے تعلق ہے, اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. شریعت سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے, ماں باپ الگ بات کا حکم دیں, تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے. وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے. پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا چاہیے, ماں باپ سے محبت کم ہونے کے بجائے